نہیں نہیں دشمنوں دشمن کا نہیں ہے، گھر. دوست ہے. چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لائیو لائیو ہو جی گیا جی. لائیو. چلیں جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاضرین و ناظرین. میں شرفا یاسمین، آئی آر پنجاب یونیورسٹی گریجویٹ، پچھلے 16 سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہوں. آج آپ کے ساتھ، آپ سب احباب کے ساتھ ایک بیٹھک کرنے جا رہے ہیں جس میں میرے ساتھ 3 اور شرکا ہیں. آپ حاضرین کو بتاتی چلوں کہ آج ہم نے پروگرام، اپنا جو پہلا پروگرام شروع کیا، اس میں ہمارا جو موضوع گفتگو رہے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی پریشانیوں کو کس طرح سے خوشیوں میں یا اپنے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں کیسے خوشیوں میں بدل سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گی کہ اپنے چاروں شرکاء کے بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی چلے. جی منصور اختر واری. بہت شکریہ شرفا. جیسے کہ شرفا نے بھی بتایا کہ یہ بیٹھک ایک ہم نے شروع کرنے جا رہے ہیں آج سے، اس کا آج پہلا سیشن ہے. تو ہم 4 لوگ ہیں. شرفا نے اپنا تعارف کروا دیا. میں بتا دوں میرا نام منصور اختر غوری ہے، وہ یقیناً آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. تو میرا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے ہے. تو گزشتہ 17-18 سال سے اس شعبے سے منسلک ہوں، اور ہم چاروں کے اندر جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادارہ تعلیم و تحقیق پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، اور یہی ہمارے اکٹھے ہونے کی ایک سب سے بیسک کامن وجہ ہے. تو اس کے بعد میں اپنے ساتھی، اپنے دوست رضائے مصطفیٰ کی طرف جاؤں گا کہ وہ ذرا اپنا تعارف کروا دیں. رضائے مصطفیٰ. جی السلام علیکم سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. میرا نام جی رضا مصطفیٰ ہے. جیسے کہ منصور نے، جی رضا مصطفیٰ، جیسے کہ باقی سب لوگوں نے. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی 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 آ رہی ہے. جی مجھے سن پا رہے ہیں آپ سب لوگ؟ جی جی سن جی پا رہے ہیں. آپ جی بول. بالکل سن رہے ہیں. آپ سب لوگ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میرا خیال ہے کہ ہم انتظار کریں گے رضا مصطفیٰ کا. اس سے پہلے میرا خیال کہ ہم اعجاز اکرم سے تعارف لے لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ سب لوگ ہمیں صرف دیکھیں، وہ کچھ سنیں بھی. جی اعجاز پلیز. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اعجاز اکرم میرا نام ہے، اور آئی آر سے ہی ہمارا سارا سب کا لنک ہے. میں آتھر ہوں 5 پبلش بک کا، اور اسپیکر ہوں. اس کے علاوہ 360 لائف سٹائل کوچ ہوں، اور لنڈن میں بیسڈ ہوں، اور دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے اپنی کوچنگ میں فراہم کر سکتا ہوں. جی اعجاز، منصور، آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں صرف اتنی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو میری اپنی پرسیپشن ہے، کہ جو پریشانیاں اور وریز جو ہوتے ہیں یہ انسان کی خود ساختہ، یہ کوئی الہام یا ایسی چیز نہیں. اللہ پاک نے اس دنیا کو، جو ڈیوائن ایک پار ہے، وہ صرف کیا ہے، خوشیاں، پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی انسان خود جنریٹ کر رہا ہے. آپ اس کو آگے لے کے کیسے چلیں گے؟ جی رضا، ویلکم بیک. جی السلام علیکم. جی میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے شاید آپ کا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے مینٹیننس کا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا آنے اور ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے. میں جی رضا مصطفیٰ ہوں. جیسے کہ غوری صاحب نے، منصور اختر غوری صاحب نے تعارف کروایا، ہم چاروں لوگوں کا تعلق جو ہے ادارہ تعلیم و تحقیق سے ہی ہے. میرا تقریباً 15-20 سال سے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ایز این امپلائر بھی رہا ہوں، کچھ ٹرینر بھی رہا ہوں. اب ورلڈ بینک کے بھی کچھ پروجیکٹس کیے ہیں جس میں جو ڈومین ہے وہ سسٹینیبلٹی ہے. اب جو میرا ڈومین ہے، آئی ایم سسٹینیبلٹی کنسلٹنٹ اینڈ ٹرینر. اب سسٹینیبلٹی کا جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، وہ ذات خود ایک بتا رہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ سسٹینیبل ہو.
اب ہمارا جس میں اب ہماری ایک آپ نے آج کل سن رہے ہوں گے دنیا کے اوپر ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، کہ جو کہ جس طرح آج کا ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ بھی یہی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ آپ اگر میں اس لفظ کی طرف لے کے جاؤں کہ سسٹینیبل، آپ نے اپنی ان پریشانیوں کو جو خوشیوں کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس طریقے سے ہم لے کے جائیں جو کہ مستحکم رہیں، سسٹینیبل رہیں. اب اس بیٹر کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم سب، آپ جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے، کچھ ہم اپنی چیزیں شیئر کریں گے اور ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے. یہ ایک تھوڑا سا مختصر تعارف تھا. آگے اب اوور ٹو یو شرفا. اب شرفا آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ تھینک یو رضا مصطفیٰ جی. میں اعجاز کی طرف میں نے اپنا سوال جو ہے اپنا کوشچن تھرو کیا تھا، تو اعجاز اس کو آگے پرسو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی یہ پہلے یہ چیک کریں، لیے میں یہ آن لائن جو فیس بک پہ آ رہا ہے، میں ٹرائی کر رہا ہوں ادھر دیکھنے کی، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا یہ کہ جی آ فیس رہا ہے بک پہ سب کو. یہ آن لائن ہے. جی آن لائن ہے. اچھا، کیونکہ ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ہیونگ سم ٹربل. اینی وے، آپ کا کوشچن کیا تھا شرفا؟ جی میں نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو پریشانیاں ہیں یہ وارد نہیں ہوتی، انسان کی خود ساختہ ہوتی ہے، خود سے بناتا ہے. اپنی سراؤنڈنگز کو جب وہ نیگیٹیوٹی سے بھر دیتا ہے، منفی تاثرات سے، منفی لوگوں سے، منفی رویوں سے، تو پریشانیاں جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی. اگر وہ انہی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے تو ان منفی رویوں کو ہٹا دے، پریشانیاں خود بخود جو ہے وہ خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ میرا ایک، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں. یہ آلموسٹ جو ہیں وہ، کیونکہ ہمارے ویورز بھی ہیں وہ بھی سارے پڑھے لکھے ہیں، یہ سب جانتے ہیں یہ ساری باتیں. آج ہمیں باتیں وہ کرنی ہیں جو کہ عام لوگ اس کو نہیں جانتے، یا جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے، اس سے ذرا ابو کی باتیں کرنی ہیں. ہمارا ٹاپک جی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹرن یور وریز انٹو یور ویلتھ. تو آج ہم صرف اس میں وریز کا جو ہے نا وہ پورا ایک پوسٹ مارٹم کریں گے. یہ آتی کہاں سے ہیں، کیوں آتی ہیں، ان کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، کیا پروسیسز ہیں سارے، اور ان کو ہم کیسے ٹرن کریں گے. تو اس کو ٹائم کے حساب سے ہم آگے اس میں ڈسکشن کریں گے. تو ابھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی رائے دیجئے کہ وریز آتی کیوں ہیں. اچھا اعجاز صاحب، میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ اور انسان کی مرضی میں جو فرق ہے نا، وہ اصل میں پریشانی کا باعث بنتا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ماشاءاللہ بڑی کی وجہ سے زبردست بات ہے. یہ مین جی ایک بات پریشانی ایک بنتا بات ہے. ویسے بالکل. عام طور پہ اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دنیاوی طور پہ گئے تو ہماری نہ کچھ توقعات ہوتی ہیں. جی ہماری کچھ تو یہ ایک دو وجہ ہے، باقی مطلب باقی احباب بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک رضا ریزن یہ بھی ہے. رضا بھائی. جی اس میں ہم اس کو دو حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں کہ پریشانی، اب اس کو ہم نے اس کو جوڑنا ہے کہ آئیدر بینگ، اگر ہم اس کو مذہب کے ساتھ بھی جوڑیں اور دنیا کے ساتھ بھی جوڑیں. جو ہمارا جو ایک نظام ہے بینگ مسلم، اگر ہم بات کریں تو ہمارے لیے ایک سیٹ پیٹرن رکھ دیا گیا ہے. اس سیٹ پیٹرن سے اگر ہم تھوڑا سا ہٹیں گے، انسان کی پریشانیاں آتی کہاں سے؟ اگر ہم اس کو بھی بات کریں کہ پریشانیاں آتی کہاں سے، پریشانیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے جو مقاصد ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو کلیئر سمجھ نہیں پاتے. کہ فار ایگزامپل اگر رضا مصطفیٰ یا اعجاز اکرم یا منصور یا شرفا وہ چیز جب تک
وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پائیں گے کہ یار میری 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 اسٹرینث کیا ہیں اور میری کمزوریاں کیا ہیں. جب تک انسان اپنی خود شناسی نہیں کر پاتا تو پریشانیاں جنم لیتی ہیں. تو اس کا میرے خیال میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. جب آپ اپنی خود شناسی کر لیں گے کہ یار میری کمزوریاں یہ ہیں, میرے طاقت اور پوائنٹ, میری اسٹرینث یہ ہیں, اس سے پھر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یار میں کس سائڈ پہ چلوں تو میں اپنی ان پریشانیوں کے راستے میں آ رہی ہیں. وہ ابھی ہم بات کریں کہ پریشانیاں آتی کہاں سے ہیں, حل کی بات کریں گے. تو میرے خیال میں پریشانیاں آتی وہیں سے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ میں ہوں کیا, میری ذات ہے کیا. اس کے بعد پھر جب آپ کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ہوں کیا, میری ذات کیا ہے, وہ وہاں سے پھر آپ کو ادھر سے بھی پریشانی آئے گی. وہ کوئی دنیا کی طرف سے پریشانی آئے گی, کوئی کہیں سے پریشانی آئے گی. رستے میں چلتے ہوئے آپ کو ایک بندہ وہاں پہ لگا لے گا, دوسرے کی بات سنیں گے, آپ اس سائڈ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ جی جہاں سے آپ اپنے آپ کو پہچانے نہیں پاتے. میرا یہ پوائنٹ. جی شرفا. جی میں اتفاق کرتی ہوں منصور سے, رضا سے اور اجاز سے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے سامنے کچھ جو ہے کمنٹس بھی آ رہے ہیں, اس میں ایکسپیکٹیشنز کی بات ہو رہی ہے. پریشانیاں واقعی ایسی ہیں جب انسان اپنے مقاصد سے ہٹتا ہے اور اپنے مقاصد سے ہٹ کے اس کی توقعات زندگی سے بہت بڑھ جاتی ہیں, اپنے سراؤنڈنگ سے اس کی توقعات جب بڑھتی ہیں اور پھر وہ جب پوری نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. کبھی بھی میرا خیال ہے انسان اپنی توقعات جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی پوری کر سکتا ہے, کسی دوسرے سے نہیں پوری کر سکتا. خود شناسی سب سے اہم ہے. خود شناسی ہی آپ کو جو ہے وہ ان پریشانیوں سے دور لے کے جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو جب تک نہیں پہچانا, وہ اقبال کا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو وہی بات ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے جب انسان باہر نکلتا ہے تو پریشانیاں خود بخود ختم. اس کو پتا چلتا ہے نا کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. یہ ہماری تو ایک سادہ سی بات ہے, ہم اس کی ٹیکنیکل اور ٹیکنیکس جو ہیں وہ اجاز کی طرف جائیں گے. جی اجاز. اچھا ہمیں اجاز میرے اپنے خیال میں آؤٹ لائف ہو گئے اسٹائل سے تھوڑا سا 360 لائف اسٹائل میں. جوائن کر لیتے ہیں. جی اجاز شاید کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ایک دفعہ آؤٹ ہو گیا, تو ہم اس کی آپ تھوڑا سا جاری رکھیں تب تک شرفا. جی میرا خیال ہے کہ پریشانیاں جو ہیں وہ بڑی خواتین کی, چلے ہم بات کر لیتے ہیں. خواتین آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ, مرد جو ہیں اللہ پاک نے شاید ان کو فزیکلی بہت اسٹرانگ بنایا تو وہ بہت ساری چیزوں کو مینٹلی بھی کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس کی جو اللہ یہ قدرت ہے کہ وہ تھوڑا سا سن پہ نازک کہا جاتا ہے, تو ان کی اپنی پریشانی ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف جو شروع ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ اگر ان کے تھوڑے سے بھی ان کے گریڈز آ جاتے ہیں دے آر ہیپی, بٹ گرلز جو ہیں, لڑکیاں جو ہیں, ان کی جتنے بھی ان کے 90s میں بھی گریڈز آ رہے ہیں تو ان کے لیے پریشانی کی بات ہے. جی ویلکم اجاز. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آپ کی طرف ہم ذرا موو کریں تاکہ آپ ہمیں تھوڑا ٹیکنیکلی ان چیزوں کی طرف لے کے چلیں. ہم تو ایک سادہ بات کر رہے ہیں کہ حقیقی ہوتی ہیں اور حقیقی نہیں ہوتی بلکہ خیالی ہوتی ہیں, ان کا حقیقت کے ساتھ پریشانیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی وری کا سورس ہمیں پہلے فائنڈ کرنا ہوتا ہے. جب بھی کوئی وری آئے نا تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وی آر وریڈ, ویئر دس وری کمنگ فرام, وائی وی آر وریڈ. اس کو پہلے ریئلائز کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا, وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ پریشان کیوں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بیسک پوائنٹ ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا کہ ان کو پریشانی کیا لگی ہوئی ہے. بعض بار لوگ اننیسیسری طور پہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہمیں وری کیا ہے. فرسٹ وہ چیز ریئلائز کرائیں, اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں, وٹ از دا پرابلم, وری کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ اس بات کو ڈھونڈ لیں گے کہ وری ہے کیا, کیوں آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, دین یو کین سالو اٹ.
کیونکہ جب تک ہمیں پرابلم کا پتہ نہیں چلے گا ہم کیسے اس کو حل کریں گے. اور جیسے منصور نے کہا کہ کچھ وریز ہوتی ہیں کہ ہم الائن نہیں کرتے ڈیوائن کے ساتھ، مطلب آلمائٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنا جیسے وہ ایک الائن کرنا ہوتا ہے نا ان کی رضا کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ، وہ ہم الائن نہیں کرتے، تو اس وجہ سے بھی وری آتی ہے. اس کے علاوہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں لائف میں، ہماری زندگی میں چیلنجز آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ چیلنجز ہوتے ہیں ہمیں آگے لے جانے کے لیے. جب ہم ان چیلنجز کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ بیکم اسٹرانگ. ایوری ٹائم یو ڈیل ود ون چیلنج another one is there, so stop worrying and start dealing it with. کیونکہ وری جو ہے نا وہ آپ کو کل کر سکتی ہے. پیپل کین ڈائی ود وری. حالانکہ وہ پرابلم جو آنا ہے اس سے چاہے لوگ شاید نہ مریں، لیکن جو وری کر کے جو بندہ نا وہ مر سکتا ہے. وری کین کل. سو یو نیڈ ٹو نو وائی دس وری کمنگ فرام، ویئر اٹس کمنگ فرام، ہاؤ ٹو سالو اٹ، all these things. اور یہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اس کو لکھ لیں، اس کے لکھنے سے پہلے نا آپ اپنا وہ لکھ لیں، چند لائنیں ہوں گی، آپ تیار کریں پین پیپر. میں اس سے پہلے ایک بات اور کر دوں. بعض دفعہ وری آتی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، مس بیہیو کیا ہوتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں وائبریٹ کرتی ہے ہمیں اندر سے کہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو سالو کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ امیجیٹلی اس بندے سے آپ معذرت کریں یا وہ جو آپ نے زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کریں. یہ سب سے بڑی ہوتی ہے جو انسان کو ڈسٹربنس، انر فیلنگ ہوتی رہتی ہے نا انسان کے مائنڈ میں، وہ اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ میں وری کیوں ہوں. جب ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں، کوئی چیٹ کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، قدرت کا اپنا نظام ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو جو چیٹ کرتا ہے یا جس کا نقصان ہوا ہے وہ اس کے ساتھ وہ خود ہی کسی کو ریوارڈ ملتا ہے، کسی کو سزا ملتی ہے. تو اگر آپ نے فیل کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، اگر میں نے کوئی غلط کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ٹربل دیا کسی کو، تو اس کا ازالہ کریں. اس کے ساتھ آپ کو انر پیس آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ریسنٹلی ایک میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ایک ایسے کسی جاننے والے کے ساتھ، حالانکہ نارملی میں تھوڑا ہارش ورڈ یوز نہیں کرتا، تو میں نے ایک جیسے ہارش ورڈ یوز کر دیے. تو مجھے نہ وہ بندہ بعد میں آیا کہ بھائی آپ نے مجھے ایسے کہا تھا، میں ساری رات ڈسٹرب رہا ہوں. تو مجھے بڑا دکھ لگا اپنے آپ پہ کہ میں نے کیوں ایسا کیا تھا. میں آفس میں بھی گیا تو مجھے ڈسٹربنس تھی، بڑا پرابلم تھا. میں نے اس کو اس وقت بھی سوری کہا، گلے لگا. بعد میں بھی میں نے آفس جا کے بھی اس کو سوری کہا، کیونکہ میرے 2 ورڈ حالانکہ وہ اتنے ہارش نہ بھی ہو، اس بندے کی نائٹ خراب ہو گئی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ ایک بندے آپ نے کسی کو کچھ کہا، تھوڑی سی بات کی، تو اس سے اس بندے کی لائف میں ڈسٹربنس ہول نائٹ آ گئی. وہ ساری رات اس پریشانی سے سو نہیں سکا کہ یہ بندہ کبھی مجھے ایسی بات نہیں کہتا، آج کیسے اتنی سی بات کہہ دی. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ وہ ریئلائز کرے. میں نے فیل کیا کہ میری وجہ سے وہ بندہ ڈسٹرب رہا ساری رات، میں نے سوری کیا. آفس جا کے بھی میں ڈسٹرب تھا، تو میں نے ادھر سے جا کے پھر اس کو میسج کیا کہ سوری کا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتی. ہم نے کسی کے ساتھ چلتے پھرتے زیادتی کی ہوئی. یہ ویری ریفائنڈ، وین یو گا ویری ریفائنڈ لائف دین یو ریئلائز اٹ، یو اسٹارٹڈ ریئلائزنگ اٹ. اچھا، اگلی بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو، یہ کچھ لکھنے کے لیے نا، میں آپ کو جو لوگ سن رہے ہیں ویورز کے لیے یہ 2-3 لائنیں ہیں صرف. یہ لکھ لیں ڈیل کارنیگی کی. آئی ایم بگ فین آف ڈیل کارنیگی فرام مائی چائلڈہڈ. تو یہ لکھ لیں پلیز کہ ڈیولپ اے ڈیپ ڈیرائیونگ ڈیزائر ٹو ماسٹر دی پرنسپلز آف کنکرنگ وری. ڈیولپ اے ڈیپ ڈیرائیونگ ڈیزائر ٹو ماسٹر دی پرنسپلز آف کنکرنگ وری. یہ ڈیل کارنیگی کی ہے. اس کے اوپر بعد میں ہم بات کریں گے کیسے آپ کو اس ڈیزائر، لیکن اپنے اندر پہلے ڈیزائر پیدا کریں کہ آپ نے اس وری کو کیسے وہ کرنا کیسے ہے. ختم کریں. جی بالکل، ہاں، ظاہری کہ اس بات کو ہے کنکر خواہش کیسے نہیں کرنا ہے. ہوگی. خواہش نہیں ہوگی فتح کرنے کی، اپنے چیلنجز کا سامنا کرنے کی، تو آپ ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس جی خواہش نہیں ہے کہ مجھے پانی پینا ہے، تو
پانی بھی نہیں پی سکتے. کہاں آپ کہاں اپنی مریض کو ختم کر کے ان کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو خواہش سب سے بڑی ہے کہ آپ کے اندر طلب بڑھنی چاہیے. جی منصور پلیز بالکل کیری آن. ایسے ہی ہے. اصل میں زیادہ تر جو پریشانیاں ہماری ہیں نا وہ ہماری اپنی ہی پیدا کرتا ہوا ہے. جی جی یہ قرآن پاک کی سورۃ شورا کے ہے نا آیت نمبر 30 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے لیے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. مطلب جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں بیسک ریزن ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے. مطلب پریشانی تو یہی ہے نا کہ ہم یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, ہم سوچ لیتے ہیں کہ جی ہمیں مطلب پہلے سے ہی سوچ ازیوم کر لیتے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ اگر ایسا ہو ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. اور یہی ہماری میرے خیال میں بہت سارے جو ہمارے کام ہوتے ہیں ان میں اس میں ناکامی کی بھی ہماری یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں چیزوں کو کرنے سے. بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر جی رضا ویلکم بیک. جی رضا پلیز ٹاپک کو لے پروسیڈ کریے پلیز. جی شکریہ. میں جاز کی بات کو آگے کرتا ہوں. وہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا سب نے, ایک کھیل ہوتا ہے جسے بومر رینگ بولتے ہیں. ایک کھیل ہوتا ہے, آپ جس کو پھینکتے ہیں وہ گھوم کے آپ کے پاس آتا ہے. اب یہ اس کو ہم بومر رینگ افیکٹ بھی کہتے ہیں, یا آپ اس کو اس کو ہم ایک ورل پول جسے آپ کہتے ہیں, جو آپ سمندر کی ایک ساکت پانی میں جو آپ ایک پھینکتے ہیں قطرہ اور وہ پھر لہریں آگے جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں وہ لہریں واپس آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ سوسائٹی میں جو چیز آپ کی ذات سے آگے جاتی ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے. قدرت کا ایک نظام ہے. آپ جو چیز نظام قدرت کے نیچرل نظام جو ایک نظام میں جو بھیجیں گے وہ چیز آپ کے پاس ویسے ہی واپس آئے گی. اب جو پریشانیاں ہیں اس چیز کو ڈیوائن افیکٹ یہ نہیں کہ آپ ایک بندہ فار ایگزامپل ایک ڈیفینیٹلی میں ہمیشہ اپنے آڈینس سے ایک بات یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انسان ہونے کی جو کیٹیگری لے جائیں. ہم ایک کام سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایٹ ٹائمس جو ہیومن بینگ کی کیٹیگری سے یا میں کوئی فرشتہ ہوں یا میں کوئی, یہاں تو ہم اپنے آپ کو مسئلہ تب ہوتا ہے, پریشانی تب آتی ہے جب ہم ایکسٹریم میں جا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہے نیک ہے یا ہم بہت خراب. یہ آپ نے جب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کی مریض نہیں ہوتی ہے. تو جو آپ اگر معاشرے میں اچھی چیز بھیجتے ہیں, سوسائٹی میں اچھی چیز بھیجتے ہیں, آپ کو وہی چیز واپس آئے گی. اگر آپ سوسائٹی میں آپ دیکھیں, اب آپ انوائرمنٹ کا ایک نظام, یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مثال سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو. ابھی یہ جو تمام جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو آپ نے دیکھا کیوٹو پروٹوکول, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے نظام کو اب ہم بہتر کریں گے, آب و ہوا کو بہتر کریں گے, جسے کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں آج کل سن رہے ہیں آپ کہ موسمی تغیرات ہو رہے ہیں, اور اس کو اب کیا کر رہے ہیں جی اب ہم اس کو صحیح کریں گے. اب دیکھیں گے پہلے خراب کیسے ہوا. وہ خراب ایسے ہوا کہ سب نے مل کے نیچر کو خراب کیا. ہم نے جو نیچر کو بھیجا, ہم نے پولوشن بھیجی, ہم نے جو بھی کیا ہم نے, اب وہ خود نیچر نے وہ چیز واپس آپ کو بھیج دی, آپ کو پلٹ دیا. اسی طریقے سے جب ہم اپنی اچھی چیزوں کو آگے بھیجتے ہیں تو وہ آپ کے پاس واپس آئیں گی. اللہ کی مخلوق کو, قدرت کو آپ اچھی چیز بھیجیں گے, آپ کے پاس اچھی چیزیں واپس آئیں گی. اور ضروری نہیں کہ اچھی چیز بھیجنے کے لیے آپ کو بلینئر ہوئے یا آپ جو اقبالیات کے اوپر آپ نے پی ایچ ڈی کی, ایسا نہیں ہے. آپ کوئی چھوٹی سی چیز جو آپ کی کیپیسٹی میں ہے وہ آپ آگے بھیجیں, اور سٹارٹ اپنی ذات سے کریں, اپنے گھر سے کریں, اپنے بچے سے کریں. کہ آج میں نے اپنے بچے کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے, یا میں نے بیگم سے ایسے بات کرنی ہے, بھائی سے, باپ سے, گھر سے سٹارٹ کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے, چیلنج کہاں پہ آتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج صبح میں اٹھوں گا تو میں نظام بدل دوں گا. میں نے لے لی
تو میں آج کل سے میں اپنا پورا نظام بدل دوں گا, دنیا بدل دوں گا. ایسے نہیں ہوتا. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے پریشانی زیادہ جنم لیتی ہے کہ اب آپ جب نظام بدلنے کے لیے نکلتے ہیں تو آگے تو ایک دن میں تو نظام آپ کو نہیں بدل سکتے, آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو it's an easy thing. You can't cook an elephant as a whole. اس کے لیے you have to slice the elephant. آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹیں اس ہاتھی کو, پھر آپ چھوٹے اس برتن میں اس کے ٹکڑے لے کے پکائیں. تو اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ گئی ہے آپ کے پاس, زندگی میں انسان آئیں گی, آپ اس پریشانی کے لیے پہلے دیکھیں کہ یہ آئی کیسے, کیوں آئی, انالیسس کریں, اپنا محاسبہ کریں, اس کے بعد اس کے حل کی طرف لے کے جائیں. اگر آپ اس میں حل, فار ایگزامپل اگر آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ اس کو حل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑیں, پھر آپ اس کے حل کی طرف چلیں, پھر اللہ سے بھی مدد مانگیں اور نکل پڑیں, ہار نہیں ماننے. تو یہ ایک تھوڑا سا میرا اس کے اوپر ایڈیشن ہے. تو جاز بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی, میں ایک بات جو ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں, ابھی ہم نے اپنا پیٹرن بتایا نہیں کہ ہمارا پیٹرن کیا ہے, کیونکہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے, ہم ڈیٹیل سے آپ کو بھی نہیں بتا سکے. تو پیٹرن ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ایک تو اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, اس کے علاوہ ہم نے ایک ریسرچ ٹیم بنائی ہوئی ہے, رانا زیب اور عماریہ اور ایک رمضان مغل صاحب ہیں, جو اور بھی والنٹیئر جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن کریں گے. ہم اینڈ پہ ایک سن پا رہے ہیں رضا آپ؟ جی بالکل سن پا رہے ہیں. اور اینڈ پہ جو ہے ہم بات اپنی کمپلیٹ کری, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے. ہم جو اپنی پریشان جی منصور لیٹ می فنش پلیز, منصور لیٹ می جی تو ہم اینڈ پہ 20-25 منٹس کا جو ہے نا ہم کوسچنز ٹائم رکھیں گے. تو لوگ جو آپ کو جو وریز ہوں, جو آپ سمجھ رہے ہو آپ سے حل نہیں ہو رہی, تو آپ کائنڈلی اپنے اس میں کمنٹ سیکشن میں نا اپنی وریز وہ جو کوسچن ہے وہ آپ لکھتے جائیں. تو اس طرح ایک تو یہ ہوگا, ہماری ریسرچ ٹیم ہے وہ آپ کے کوسچن پہ ہمیں بتائے گی, تو ہم اس میں جتنی آپ کی ہیلپ کر سکیں کہ اس وریز کو کیسے آپ حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹیم بنانی ہے, وہ ہم ریفرل کے لیے جو پاکستان میں جتنے مطلب وہ آئی مین کہ صاحب حیثیت یا جن کے پہنچ ہے یا جو کچھ کر سکتے ہیں, ان لوگوں کی ٹیم ہم نے بنانی ہے. بلکہ ایک کسی کو میں نے دیا ہوا ہے, شازیہ یاسمین کو, کہ وہ ایک ٹیم بنائے. تو ہم ان کوسچن میں جتنے مسائل لوگوں کے ہم خود حل کر سکیں گے وہ کریں گے, ریفرل میں ان کے پاس جائیں گے. اس کے علاوہ کیونکہ میرے فیلوز ہیں اسپیکر اور کوچز ورلڈ وائڈ, مور دین 2500 پیپل دے آر آن مائی فیس بک ایز ویل, تو میں ان کو بھی کبھی کبھی ادھر انوائٹ کر کے آپ کے کوسچنز کا سلوشن آپ سے ڈائریکٹ بھی دیا کروں گا, اور میں خود بھی ان سے رابطہ کر سکتا ہوں. آپ کا کوسچن اگر ہم لوگوں میں سے کسی سے کوئی وریز ایسا ہو تو سلوشن نہ ہو, آئی مین یو گاٹ دا ورلڈ ان دس پروگرام, کہ ایک طرح سے پورے ورلڈ سے آپ کے پاس جو ٹاپ کے جو لوگ ہیں, اسپیکر ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو کوچز ہیں, ان کی پہنچ بھی آپ تک ہوگی. پاکستان میں جو لوگ ہیں ان تک آپ کی پہنچ ہوگی. بس یہ کریں کہ آپ کمنٹس میں اپنا کوسچن لکھتے ہیں, کوئی پرابلم ہو بلا جھجک آپ لکھیں, ڈونٹ وری, وی آر فیملی, اوکے, وی آل اور فیملی. کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, وری حل نہیں ہو رہی, وہ بعد میں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اس کی طرف کیسے ہم نے جانا ہے. ابھی ہم جنرل باتیں کر رہے ہیں. تو یہ رضا اور منصور, وی آر ویری کلوز فرینڈ, سیشن فیلو تھے ہم. تو میں یہ کہوں گا رضا کو کہ صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, اپنی بیگم کو سے ڈرتے ہوئے ہم نے بیگم کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ادھر. اوکے منصور, اوور ٹو یو مائی. نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک پریشانی نا جن کی بیگمیں نہیں, یا میری بیگم نہیں, میں کیا کروں. وہی نا, نہیں آپ نے شرفا بالکل ٹھیک کہا. یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے نا, وہ پریشان ہے رضا جو اپنی بیگم کی وجہ سے شاید, تو اس کا بھی کوئی سولوشن آپ آپ تو بتا نہیں سکتے. بالکل, بہت شکریہ.
یہی چیز ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اپنی زندگیوں میں اگر ہم پریشانیوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی ہنسی خوشی جو ہے اس کو شامل رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اتنا اپنی سنجیدگی کے ساتھ انسان کیا کر لے گا, مر جانا ہے بالآخر ہم نے, ایسا ہی ہے نا, زندگی ہمارے ساتھ عمر بھر تو چلتے نہیں رہیں گے. تو یہ جو پریشانیاں ان کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ہنسی مذاق کو اگر زندگی میں رکھے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی جنریٹ کرتی ہے جو آپ کی انرجی کو بجائے اس کے کہ الٹی طرف لے کے جائیں, غلط طرف لے کے جائیں, آپ پریشان رہیں, اس کو خود بخود وہ اللہ مطلب یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ جب بھی آپ ہنستے ہیں تو پازیٹیوٹی آپ کے اندر جنریٹ ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے. جیسے ابھی اعجاز نے, جیسے ابھی رضا نے, منصور نے یہی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ سب سے اہم چیز یہ کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ پریشانی آتی کیوں ہے, اس کو بھیجنا تو پھر سمجھ آئے ڈائگنوز ہو جائے نا جگہ کہ کیا انفیکٹ دا ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے سورس کیا ہے, تو پھر جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو عام طور پر میں اپنی سراؤنڈنگز میں اگر خواتین کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہی ہوں تو میں اپنی سراؤنڈنگز میں, اپنے لوگوں میں, اپنی کمیونٹی میں دیکھتی ہوں تو عورتوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ بڑی ہی عجیب سی پریشانیاں ہیں. کپڑے نہیں ہیں پہننے کو, بھائی کپڑوں کے لیے کیا ہے, سمپل. اور یہ اتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ مرد اس طرف سوچ بھی نہیں سکتے. آنیسٹلی یہ بہت بڑی پریشانی ہے ہماری. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, ہماری جھریاں آ رہی ہیں, یہ پریشانی. وہ اس طرح سوچتے سوچتے اور زیادہ ہم عورتیں جو ہیں اس قسم کا سوچ سوچ کے اور پریشان ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ تجربہ بھی تو لے کے آ رہے ہیں نا. ہم اپنے ساتھ اگر یہ جھریاں آئی ہیں تو یہ کوئی خدا نخواستہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو نہیں آ گئی, ہم نے اس کو زندگی کے جو سیاہ و سفید ہے اس کو گزارنے کے بعد ہی ہم تک پہنچی ہے. آج اگر ہمارے پاس, آج ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ پڑھ کے اگر آگے چلا جاتا ہے, وہ جوان ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے پاس وہ تجربہ, وہ ٹائم جو ہم نے دیکھا ہے وہ اس کے پاس نہیں آ سکتا. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے لیے پازیٹیو ریفلیکٹ کریں گے تو ہماری پرسنالٹی میں خود بخود پازیٹیو جو ہے انرجی آ جائے گی. ہاں یہاں پہ بڑا مزے کا کمنٹ ہے, یقیناً یہ عروج کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو سچ ہے نا, ایسا ہی ہے کہ ہماری جو پریشانیاں وہ یہی ہے کہ فلاں لپسٹک کا شیڈ نہیں مل رہا, فلاں جو ہے وہ, یہ پریشانیاں نہیں ہیں. پریشانیاں جو ہیں ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اگر آج آپ کی ایک لپسٹک کا شیڈ نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا لگا لیں. بھائی لوگوں نے ہم سے, ہماری پرسنالٹی سے پازیٹیو وائبز لینی ہے, اس نے ہماری لپسٹک ہے اس سے انسپائر نہیں ہوگا. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل سادہ, وہ اگر ان کو آپ دیکھیں تو شاید لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس کمیونٹی, لیکن جب وہ بولتے ہیں, بات کرتے ہیں تو آپ ان کے مرید ہو جاتے ہو, ان سے پازیٹیو وائبس آتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. صحیح جی بالکل شرفا ایسے ہی ہے, لیکن دیکھیں نا ہر کمیونٹی کی نا مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں. جیسے آپ نے ابھی خواتین کی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے, تو پریشانیوں کی مختلف قسمیں ہیں. مثلا ایک مالی پریشانی ہے, مطلب جو امیر ہے نا, جو کوٹھی میں رہتا ہے وہ بھی پریشان ہے, لیکن اس کی پریشانیاں ذرا ڈفرنٹ ہے. جبکہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا جو فرد ہے اس کو بھی مالی پریشانی ہے, وہ اس کی پریشانیاں مختلف قسم کی ہیں. کچھ لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں, کچھ لوگ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے مطلب ان سے شاکی ہیں, مطلب ان کو شکوے ہیں, ان کی باتوں سے پریشان ہے کہ وہ کس قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں یا ہمارے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کچھ لوگ بے روزگار ہیں تو وہ روزگار کے لیے پریشان ہیں. مطلب ہر جو ہمارا کمیونٹی کا سیگمنٹ ہے اس کی مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں. تو یہ پریشانیاں اب جو ہے نا, ان کو ظاہری بات ہے حل بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. جو ہماری پریشانیاں ہیں, میں یا تھوڑا سا ایک کوٹ کروں گا, سورہ رعد ہے, اس کی آیت نمبر 11 ہے کہ خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم خود ہی, ہم چونکہ اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی موجود ہیں اعجاز اکرم صاحب, یہ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے سلوشن بتا سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل ہم نے یقیناً خود ہی کرنا ہے. تو اعجاز اس حوالے سے, جیسے کہ اعجاز صاحب نے پہلے بھی بتایا
کہ وہ سوالات بھی لیں گے, اور اگر کوئی لوگ اپنی پریشانیاں شیئر کرنا چاہیں یہاں ہمارے ساتھ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی گائیڈنس دی جا سکے اس حوالے سے. جی جاز صاحب. جی صرف گائیڈنس ہی نہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو لوگ ان کے کوئی سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہ اس کا سلوشن ڈھونڈیں گے. اس کے لیے شازیہ یاسمین وہ ٹیم بنائیں گی. جو لوگ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں. ریسرچ ٹیم بھی ہے ہماری, ان کے ساتھ بھی آپ رانا, زیب, ماریا اور رمضان مغل, ان کے ساتھ بھی آپ لنک اپ کر سکتے ہیں. تو باقی جو بات آپ نے کہا کہ یہ تو پتہ ہے سب کو پریشانیاں آتی ہیں, کیا آتا ہے. ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ جتنے ویورز ہیں نا وہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں, کاپی پین. تو میں آپ کو ایک سائنٹیفک فارمولا دوں گا جس کو آپ جس پہ عمل کر کے, پہلے تو جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ وہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو اس کو ریئلائز کریں, پہلے ریئلائز کریں پرابلم کیا ہے, سولوشن کیا ہے اس کا, یا کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو اس کے ساتھ سوری کریں, ٹھیک ہے. تو پھر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر اس کو آپ لکھ لیجئے, 8-9 پوائنٹ ہیں صرف. تو اس سائنٹیفک طریقے کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے تو آئی ایم شیور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پرابلم سالونگ, آپ کی ویری سالونگ وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور پھر نیکسٹ سٹیج آتی ہے اس کو کیسے, جیسے میں نے کہا کہ ایوری وری از اے چیلنج فار یو ٹو میک یور سیلف اور ٹو ڈسٹرائے یور سیلف. ٹھیک ہے, ہر وری میں آپ کے لیے چیلنج, ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے. اس میں یا ہم اپنے آپ کو اوپر لے جائیں, بنائیں, یا اپنے آپ کو ڈسٹرائے کریں. تو وہ اس ہم آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے. ابھی کیونکہ اٹس لائک اے بیٹھک, یو نو کہ وی آر فرینڈ سٹنگ اینڈ ٹاکنگ, تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے جائیں گے. تو آپ کا ویور جتنے ہیں وہ انشاءاللہ عروج اپنا کہہ پاس رہی ہے رکھے کاپی پین, کہ ہمیں تو وہ میں پڑھائی آپ پہ کو بتا دوبارہ دوں گا. ڈال دیے, پینسل کاپی لے کے بیٹھے. عروج کا یہ شی کمنٹ ہے کہ نیڈ جاز نے ہمیں پڑھنے لکھنے والا دوبارہ بنا دیا. مجھے پتا ہے عروج نے شرارتیں کرنی ہیں, وہ اس کو کرنے دیں آپ شرارتیں. وہ اور سب سے پہلے پین کاپی اس نے رکھنی ہے پکڑ کے, یہ بہتر ہے. وہ پہلے لے کے بیٹھی ہوگی. جی 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 وہ جی ہماری چلا جی جی رضا, اس کو کنٹینیو کریں پلیز. جی اس میں میں ایک چیز یہی کہنا چاہ رہا تھا, جو بھی ٹیکنیک کی ہم بات کر رہے تھے, ایٹ ٹائمس بلکہ زیادہ تر اگر آج کے معاشرے کی بات کریں تو وہ پریشانی جو مجھے سمجھ آتی ہے, میرا جو ایکسپیرینس ہے جہاں پہ ہم نے سارا 15-20 سال جیسے جیسے بڑے لوگوں سے بھی اٹھنا بیٹھنا, اور یہ ملٹی نیشنل کے جو کارپوریٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور ایون جو پھر ہمارے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس میں جو میری ایک چیز جو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہے, ہم پریشانی جنم تب لیتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو بھی انسانی طاقت میں لینا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کی قدرت اس پہ دی نہیں ہوئی. جو چیز خدا جو چیزیں خدا نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں, انسان نے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لینا شروع کی کوشش شروع کر دی ہے. بالکل صحیح. وہ جب تک اس میں ایک چیز ہم نے دیکھنا ہے, اگر ہم جب حل کی بات کریں گے, جب جاز سٹارٹ کریں گے ٹیکنیکلی, کہ میری ضرورت کیا ہے اور میری خواہش کیا ہے, اس کو ہم اگر اس طریقے سے دیکھیں نا, آج کل کا انسان اپنی خواہشوں کے بے لگام گھوڑے پہ سوار ہو کے اور ان سرابوں میں جا نکلا ہے جس کی آگے کوئی منزل نہیں ہے. تو پریشانی تب آتی ہے جب آگے منزل ہی نہیں ہوتی. تو اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم جو چیز میرے بس میں ہی نہیں ہے, اگر وہ چیز خدا نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے, اس کو جب اپنے کنٹرول میں کرنا شروع کروں گا تو وہ میرے کنٹرول میں نہیں آئے گی, تو مبادہ کہ میری پریشانی بڑھے گی. تو ہم نے اس چیز کو آج کے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے, ہم آپ کو پھر یہ بتانا بھی شروع کریں گے کہ جب آپ بیٹھیں گے نا, ایک تنہائی میں بیٹھیں گے, تو جب آپ اللہ سے بات شروع کریں گے اور اپنے آپ اپنے ذات سے بات شروع کریں گے, تو جاٹ ڈاؤن جسے کہتے ہیں نا, جاٹ ڈاؤن جب کریں گے آپ پینسل کاپی پڑھ جب نقطے لگانا شروع کریں گے, تو سب سے پہلے آپ کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان کو گننا شروع کریں. میری طرف سے مشورہ, سب جو بندی پریشان ہے, پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی, یہ صرف آپ کی انسان کی سوچ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے
کہ کئی دفعہ حالات اتنے برے ہوتے نہیں جتنی آپ کی سوچ اس کو برا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. ایکچولی اتنا برا ہونا نہیں ہوتا, لیکن آپ کی سوچ ہے جو آپ کو ایک اتنی بڑی چیز کو مشکل کر کے رکھ دیتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے یہ چیز شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں کون سی دی ہیں, اس کو جب آپ شمار کرنا شروع کریں گے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ جب اپنی پریشانی کی طرف آئیں گے تو انسان کو خود شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس چھوٹی سی چیز کے اوپر اتنا پریشان ہونے لگ پڑوں. اور ایک چیز, جتنی پریشانی ہے نا اس کو اتنا ہی غم دیں. فار ایگزامپل اگر 10 روپے گھومے ہیں تو غم 10 روپے کا ہی کریں. اگر ایسا نہیں کہ 10 روپے گھومے ہیں تو غم لاکھ روپے کا کر کے بیٹھ جائے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی کا نقصان ہوا ہے اتنا ہی غم کریں. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی اگر صحت, آپ کا ایمان, اگر وہ چیزیں قائم ہے نا تو دنیا کی ہر غم چھوٹا ہے. تو آپ اتنا ہی اس کو ایسے لے کے چلیں. تو باقی اجاز جو ہے ابھی ہمیں بتائیں گے جی ہم نے کیسے کاپی پینسل ہم نے کیا کی ہے. نہیں آپ کو نہیں کہا, ہم بھی سیکھ رہے ہیں اجاز آپ سے. نہیں یار نہیں, ہم سب یہ رضا نے بہت اچھی بات کی ہے. میں نے اپنے انٹرویو میں بھی پچھلے میں جو کہا تھا, جن لوگوں کو نہیں پتا وہ میرے یوٹیوب چینل 360 لائف اسٹائل کوچ میں چلے جائیں, ادھر وہ انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں بھی میں نے گریٹیٹیوڈ لسٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا. رضا نے وہی بات کی ماشاءاللہ. اور کنیکشن, انفینٹ انٹیلیجنس, انفینٹ لو, الٹیمیٹ ریالٹی, آلموسٹ آمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بنانا بہت ضروری ہے. ہمارے اندر یہ جو بہیویئر ہے نا, مقابلہ کہ وہ مجھ سے بہتر ہے, مجھے اس تک پہنچنا ہے. اگر یہ پازیٹیو طریقے سے اس تک پہنچنا ہو تو یہ پریشانی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مقابلے میں اپنے آپ کو گھلانا شروع کر دیتے ہیں. خود اپنی ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم خوش ہوں جو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس بھی تو ہر انسان کو اللہ پاک نے یونیک بنایا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہے. تو میرے اندر بھی تو کوئی ایسی کوالٹی, کوئی ایسی بات ہے جو دوسرے میں نہیں ہے, ایسا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا, اپنی ٹیلنٹ, اپنی سکلز, اپنی مہارتیں, اپنی چیزوں کو نہیں ہم پسند کر رہے ہوتے. ہمیں دوسرے کی چیز چاہے وہ ہم سے کتنی بھی خراب ہو ہمیں وہ پسند. تو جب یہ مقابلے کی فضا جو ہے ہمارے اندر سے ختم ہوگی تو خود بخود جو چیزیں ہیں وہ جو ختم ہوتے ہیں. ہم آدھے بھرے ہوئے گلاس کو آدھا بھرا ہوا ہی سمجھے, نہ کہ اس کو آدھا خالی سمجھے. ہمارے یہاں ٹریجڈی ہے کہ ہم اس آدھے گلاس کو آدھا خالی سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ آدھا بھرا ہوتا ہے. تو میں یہ شرفا کی بات بالکل بڑی اچھی میں ایڈ کرتا ہوں, چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں جس میں انہوں نے بولا نا کہ آپ سمجھے کہ آپ کی ذات بھی کچھ ہے. تو اشفاق احمد صاحب کا وہ ایک فکر ہے بڑا مزے کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں کچھ ہوں کیونکہ خدا نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں غیر ضروری نہیں بنائی. تو یہ سمجھے, بڑی اچھی بات شرفا نے کیا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں, آپ ہیں تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی. اور ایک اور چیز وہ چھوڑ دیں, آج سارے جو میرے سننے دیکھنے والے اس چیز کو آج سے پریکٹس کریں کہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں. ہمارا ایک قومی ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وی آر کمپلیننگ آف ایوری تھنگ, ہمیں ہر چیز سے مسئلہ ہے. تو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دے, انشاءاللہ بہت سے مسئلے ویسے حل ہو جائیں گے. میں یہاں میں یہاں ٹریبیوٹ کرنا چاہوں گی, بلکہ یاد کرنا چاہوں گی ڈاکٹر محمد سعید شاہد صاحب کو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ اپنے ماسٹرز کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ آپ لوگ جب بھی آگے بڑھنے کی یہ خواہش رکھو تو اگر آپ یوں سوچو نا کہ وہ ہو مطلب انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی کہ 3 پوسٹ ہیں جن کے لیے ایڈ آیا ہے اور پتہ نہیں میں تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک پوسٹ بھی آئے تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ میں ہوں. تو یہ پازیٹیوٹی میں آج تک اس بات کو یاد رکھتی ہوں اور کوٹ کرتی ہوں ہمیشہ کہ انہوں نے یہ چیز مطلب پازیٹیو آپ ایٹیٹیوڈ کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم وہ سوچیں کہ نہیں وہ میں نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی. ہم یوں کیوں نہ سوچیں کہ وہ 3 میں سے میں بھی ہوں گی. تو آپ کا ایک رویہ ہی بدل جائے گا اس چیلنج کو کوپ کرنے کے لیے. جی
بالکل ایسے ہی ہے. ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ وہ مسجد میں تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں مطلب چلنے کے لیے. تو وہ جب مسجد سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں باہر بیٹھا ہوا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہے. ابھی جو میں رضا کی بات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا, تو ہم مطلب ہماری خواہشات ہم نے اپنی بڑھا لی ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ زیادہ پریشانیاں ہمیں اس کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو ہم بہت آگے لے گئے ہیں. تو ہمیں اپنی خواہشات کو محدود کرنا پڑے گا اس حوالے سے. تو یہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا. جی اجاز آپ کی طرف ہم آئیں گے کیونکہ یہ آپ نے اس کو سمرائز کرنا ہے. اب ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا کم رہتا جا رہا ہے. جی میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ وہی باتیں نہ کریں جو لوگوں کو بتائیں. ویسے بہت اچھی باتیں شرفا نے بھی کی, منصور نے بھی, اور یہ رضا نے بھی, اشفاق صاحب کی بات بھی اور مقابلہ بھی. اشفاق صاحب کی بات ایک بہت زبردست مجھے بھی یاد آئی کہ حسد کیا ہے. حسد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم سے اتفاق نہ کرنا, کوئی اس طرح ملتی جلتی بات ہے. مقابلہ کریں, حسد نہ کریں, ٹھیک ہے. اپنے اندر ایک چیز یہ پیدا کریں کہ آپ جیسے کمپلیننگ بیہیویئر کی بات کی رضا نے, یہ واقعی یہ ہمارے پاکستانی قوم کا ایک وتیرہ ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اپنے مائنڈ سے دیکھیں کہ نقصان کیا ہوتا ہے. جب ہم اپنے مائنڈ کو ٹرینڈ کر دیتے ہیں نا کہ کمپلین کرنا, ہر چیز میں کمپلین ڈھونڈنا, تو وہ نکل آتی ہے, ضرور نکل آتی ہے. آپ کسی انسان میں برائیاں تلاش کرنا کریں, آپ کو ضرور ملیں گی, کیونکہ نو ون از پرفیکٹ, ہر بندے میں برائیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اچھائی دیکھنا شروع کر دی, اپنے مائنڈ کو ٹرینڈ کیا کہ اچھائی دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ہر انسان میں, ہر کام میں, ہر بری سچویشن میں بھی اچھائی مل جائے گی. کیونکہ جب بھی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے, کوئی پرابلم آتا ہے, کوئی وری آتی ہے, ٹرائی ٹو اوپن دا another door, if not you just find out another window. اگر آپ کو اپنے مائنڈ پہ کنٹرول ہے اور اس چیز کو آپ پہلے جو میں نے کہا کہ ریئلائز کریں, وہ میں کوئکلی اب آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے اگر جو ویورز ہیں انہوں نے پین کاپی آمین کے لکھنے کا وہ بندوبست کر لیا ہے, تو میں موٹے موٹے پوائنٹ ہیں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں. پہلا تو میں نے جو بتایا تھا کہ وہ آپ جو ہے ضرور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اپنے اندر ایک ڈیزائر پیدا کریں کہ آپ نے جو ہے جو بھی وری آئے اس کو کنکر کرنا ہے, یعنی کہ اس کو فتح کرنا ہے. جب آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہوگی تو دین یو کین کنکر ایوری تھنگ. جو بھی پرابلم آئے, جو بھی ایشو آئے, دین یو کین ڈیل ود دس. تو اس کے لیے اب آپ میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل اب آپ لکھیں کہ نمبر 1 پوائنٹ پہ آپ نے لکھنا ہے کہ فیل کرنا ہے کہ ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہے, آپ کو وری کیا آ رہی ہے, ٹھیک ہے. نمبر پوائنٹ پہ لکھنا ہے فیلنگ آف دا پرابلم اور ایشو اور وری, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ہاں, آئیڈینٹیفائی یور پرابلم. اور پہلے فیل کریں نا, لوگ اس کو فیل ہی نہیں کرتے, انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ وہ مجھے ہوا کیا, وہ ویسے پریشان پھرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایک ٹائم تھا مجھے کوئی وری آتی تھی تو بس وہ سگریٹ پی لی, چائے پی لی, ادھر جا ادھر جا, پریشانی, دوسروں کو بھی پریشان کرنا. It's not gonna solve your problem. First of all, feel it. Why this is coming to my mind? Why it's making me like this? مجھے ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں, کیا ٹربل ہے. جب آپ نے وہ فیلنگ آف دا پرابلم کر لی, اس کو لکھیں پھر, ٹھیک ہے نا. نمبر 2 پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھیں چھوٹی سی, ٹھیک ہے, کہ اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم اور اسٹیٹمنٹ آف دا وری اور اسٹیٹمنٹ آف دا ایشو. جو بھی آپ کو وری آ رہی ہے, جو بھی کچھ آ رہا ہے, آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا, فیل کیا آپ نے, تو اس کو لکھ لیں. ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ لکھ لیں کہ ہے کیا وہ, واٹ از دیٹ, وائی اٹس کمنگ فرام, ویئر اٹس کمنگ فرام. جب تک کوئی پرابلم آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا تو وہ اس کو آپ سالو کر ہی نہیں سکتے. پرابلم کانٹ بی سالوڈ if it isn't understood. جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے آپ سالو ہی نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کانٹا لگا ہوا ہے, اور آپ ویسے ہی پاؤں کو لے کے چلتے جا رہے ہیں, آپ کی ٹانگیں بھی درد کرنے لگ گئی ہے, تو اس کانٹے کو محسوس کریں کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا لگا, اس کو نکالیں. دین یور ہول پرابلم گونا سالو. اسی طرح آپ نے نمبر 3 پہ لکھیں کہ تھنکنگ آؤٹ پاسبل سولوشنز, ٹھیک ہے نا. نمبر 3 پہ لکھیں پاسبل سولوشنز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. ہائپوتھیسز ایسے نا ایک لکھ لیں, جتنے بھی آپ لکھ سکتے ہیں نمبر وائز ان کو لکھتے جائیں کہ پرابلم اس کے سولوشنز کیا ہیں. اور وہ سولوشنز نکالنے کا طریقہ کیا ہے,
کہ نمبر 4 پہ آپ کلیکشن آف ڈیٹا کریں کہ ڈیٹا کلیکٹ کریں, انفارمیشن کلیکٹ کریں. کیسے انفارمیشن کلیکٹ کریں کہ سلوشن آپ نے ڈھونڈنے ہیں اپنی وری کے, آپ کو پتہ چل گیا وری یہ ہے میرے پاس, تو اب اس کا اپنے حل ڈھونڈنا ہے, اس کے پرابلم ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں, ریسرچ کریں, ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ نے سلوشن ڈھونڈا ہے اس کے ایچ ون کے اوپر آپ ریسرچ کریں. ریسرچ کے آؤٹ سے سجیسٹ یو کہ 5 ڈفرینٹ موڈ آپ استعمال کریں. صرف یہ نہیں کہ گوگل کریں یا ریسرچ کریں یا یہ کر لیں وہ کرنا. یوز دا 5 ڈفرینٹ موڈس. کسی بک میں پڑھیں, انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں, کسی کو ٹیلی فون کریں جس کو جو جانتے ہو کہ وہ بندہ آپ کا حل کر سکتا ہے. آئی مین ٹیلی فون سے آن لائن کسی سے بات کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا ہیلپ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکسپرٹ سے بات کریں, جو ایکسپرٹس ہیں ریلیونٹ فیلڈ کے, ان سے بات ضرور کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح اور چیزیں ہیں کہ, اور پھر میں ایک پانچواں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتا ہوں اس میں سلوشن, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کنیکشن بنائیں اور ان سے مشورہ لیں, ٹھیک ہے. ان سے مشورہ لیں. آپ دعا کریں گے نا, جب دل سے اپنا سارا کچھ اپنے رب کے سامنے ڈال دیں گے تو آپ کو مشورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے آگ لگی ہو, کچھ بھی ہو, جتنا مرضی ڈیفیکلٹ پرابلم ہو, کہیں نہ کہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ بھیج دیتے ہیں. تو یہ 4 آپ نے خود ضرور کرنے ہیں. 5واں یہ جو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا یہ بھی کرنا ہے. صرف وہ نہیں کرنا کہ صرف یہ کہ اللہ کے اوپر صرف چھوڑ کے نا, اللہ کہتا ہے خود بھی کوشش کرو. جب منصور نے کہا کہ اللہ ان کی حالات بدلتا ہے جو کوشش کرتے ہیں, یہ ایکچولی ہمارے لیے چیلنجز ہوتے ہیں, ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ویلتھ میں اضافہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اچھا, چوتھا آپ نے لکھ لیا کلیکشن آف ڈیٹا. 5th ون ہے سلیکشن آف دا پاسبل سولوشن. آپ نے وہ انفارمیشن سلیکٹ کر لیں, ایچ جو پرابلم تھا آپ نے ڈھونڈا ہوا اس کے اگینسٹ آپ نے لکھ لیا کہ یہ اس کے سولوشنز ہیں, ٹھیک ہے. ریسرچ کر کے ٹیلی فون کریں کسی کو, کسی دوست کو, بک سے پڑھیں, کسی بک سے اس کا سولوشن نکالیں, انٹرنیٹ سے سولوشن ڈھونڈیں, ایکسپرٹ سے بات کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں. نمبر 5 جو ہے وہ سلیکشن آف دا پرابلم ہے. اب اس میں سے آپ نے جو آپ کو لگتے ہیں ٹاپ کے سولوشنز ہیں ان میں سے آپ ان کو پرائرٹائز کریں. نمبر 1 نمبر 2 جو آپ کو بیسٹ لگے نا وہ ٹاپ والے آپ سلیکٹ کریں. ان کو آئی مین کہ نمبر 1 کر دیں, 2 3 جو سمجھیں کہ یہ بیسٹ ہیں. سلیکشن آف دا پرابلم 5th کے بعد آپ آ جائیں. نمبر 6 لکھیں ٹرائی آؤٹ آف دی سلیکٹڈ سولوشن. جو آپ نے سولوشن سلیکٹ کیا اس کو ٹرائی کریں. اگر تو آپ کو مطلوبہ رزلٹ نکل آ رہے ہیں, آئی مین کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وری کم ہو جائے, آپ کا پرابلم سالو ہو جائے, آپ کو سولوشن مل جائے, اس میں آ رہا ہے, آپ مطلوبہ رزلٹ نکل رہے ہیں آپ کے, دین اٹس گڈ. اف ناٹ دین ٹرائی دا ادر ون. آپ نے جو لسٹ بنائی ہوئی نا سولوشنز ڈھونڈے ہوئے ہیں ان میں سے پھر آپ نیکسٹ کی ٹرائی کریں. اس طرح اگلا ٹرائی کریں جب تک آپ کے پاسبل سولوشنز نکل نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 7 پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ نے جو سولوشن ڈھونڈا ہے, ایک آپ نے ٹرائی کیا وہ کام نہیں کر رہا, تو دین یو چینج اٹ ان دا سلیکٹڈ سولوشن ان دا لائٹ آف ٹرائی. جو آپ نے ٹرائی کیا ہے نا اس کو آپ نے اب چینج کرنا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا, تو اب نیکسٹ جو ہے وہ اس کو آپ ٹرائی کریں. نمبر 8 پہ ہے کنکلوژن. اپلائی دا میجک فارمولا آف ولیس ہچ. وہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ نے آسک یور سیلف, اپنے آپ سے پوچھیں واٹ از دی ورسٹ دیٹ کین پاسبلی ہیپن. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے, برا کیا ہو سکتا ہے, واٹ میکسیمم کین ہیپن. نمبر 2 پہ آپ پریپیئر ٹو ایکسیپٹ اٹ اف یو ہیو ٹو. اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے, یہ ورسٹ سچویشن آ جائے, تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. نمبر 3 پہ دین کاملی پروسیڈ ٹو امپروو دا ورسٹ. ٹھیک ہے, پھر جب آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا پھر کاملی سکون کے ساتھ پروسیڈ کریں, ان چیزوں پہ عمل کریں جو اس ورسٹ سچویشن اگر آتی ہے تو اس کو آپ امپروو کیسے کر سکتے ہیں. ایک بندے کی میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی بینکرپٹ ہو گیا, بزنس مین تھا بہت بڑا, تو اس کو ڈر تھا کہ اب مجھے تو جیل ہوگی میرا گھر بھی جائے گا, گاڑی, ایوری تھنگ ول گو. تو وہ اس نے پریشان ہونے کی بجائے اس نے یہ سوچا کہ میں میکسیمم واٹ کین ہیپن,
اس نے کہا میکسیمم مجھے سال کی سزا ہوگی یا 2 سال کی سزا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تو پھر اس ٹائم پہ میں کیا کروں گا. اس نے سوچا کہ چلو میں نا بکس لکھوں گا اس ٹائم پہ. اگر مجھے سال کی ہوتی ہے تو میں 2 کتابیں لکھوں گا, اگر 6 مہینے کی ہوتی ہے تو 1 کتاب لکھوں گا. اس نے پیپر پین سارا کو لے کے رکھ لیا, تو وہ سکون کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب آپ نے اپنی طرف سے جو ٹرائی کر سکتے ہیں وہ کریں, باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اعجاز صاحب آپ کی بات کو میں آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ایک سوال آیا ہے آپ کی اسکرین پہ ہے ہمارے ویورز کی طرف سے, تو آپ آخری یار ہمارے میرے پاس پاس فیس 5 بک, منٹ بچے. اچھا میرے پاس فیس اچھا بک چل نہیں رہی, پتہ نہیں کیا چکر ہے, ویڈیو نہیں چل رہی ادھر. اچھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سم ٹائمز سم وریز کم ٹو اس ڈیو ٹو سم انکانشیس مسٹیکس اینڈ وی ڈڈ ناٹ نو what to do, done by us, and also not know by whom we should share our problem, then what we should do. تو یہ اس کو کماریا کی طرف سے سوال آیا, سم وریز کم فرام, میں ادھر دیکھ رہا ہوں کمنٹ جی میں مجھے نظر آ جائے یہ کہ تو نیچے آئے نا انکانشیسلی پہلے. کچھ. جی اچھا جی یہ پہلے آیا ہے, بالکل ہم سے کچھ جی یہ میں کب سے ٹرائی انکانشیسلی کر رہا کچھ ہوں کہ ادھر فیس بک. ہاں انکانشیسلی جو ہے وہ پھر تھوڑا سا بولیں, میں ادھر ٹرائی کر رہا ہوں. سم انکانشیسلی جو ٹائمز وری آتی ہے نا, ہاں ہاں بولیں بولیں بولیں. غلطی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں مطلب انکانشیسلی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. وی ڈڈ ناٹ نو what to do, what to done by us, and also not know by whom we should share our problems, then what we should do. ہاں اس کے لیے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطہ کریں. آپ کے اندر ایک منصف بیٹھا ہے, بعض مسٹیکس ان نوئنگلی ہو جاتی ہیں, استغفار اس لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں استغفار کو, جو آپ سے ان نوئنگلی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہے اور وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے وہ چیز, تو استغفار کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطہ کریں اپنے سب کانشیس مائنڈ سے. جب آپ شاور لے رہے ہو نا, شاور لیتے ہیں نا جب ہم, تو ہم مطلب نہا رہے ہوتے ہیں, تو ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ارتھ ہوتے ہیں. تو اس وقت اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ سچویشنز دیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے, اور واٹ از گیو می دا سولوشن, کہ یہ وری مجھے کہاں سے آ رہی ہے, یا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے, مجھے ریئلائز کراؤ اور اس کا مجھے سولوشن دو. ٹھیک ہے. جی اجاز صاحب یہ آخری 3 منٹ ہمارے پاس ہے, تو میں چاہوں گا کہ یہ آخری 1 منٹ شرفا اور اجاز رضا بھی کچھ اس میں کمنٹس کر دیں آخر میں. یہ جی ہمارا آج کا سیشن اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی شرفا آپ کیا کہنا چاہیں گی اس آخر میں؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی میں جہاں تک اپنی آپ کو دیکھتی ہوں, میں یہی دیکھتی ہوں کہ آپ اگر اپنے اندر سے چیزوں کو خود سے کنورٹ کریں گے تو سب کچھ خود بخود چینج ہوگا. اگر آپ خود سے ایفرٹ نہیں کرتے اور آپ سوچتے ہیں کہ حالات ہمیں ٹھیک کر دیں گے, تو ایسا نہیں ہوا کرتا. حالات ہمیں ٹھیک کرنے ہیں, نہ کہ حالات ہمیں ٹھیک کریں گے. ہم خود کوشش کریں اپنے سرکمسٹینسز کو چینج کرنے کی, تو پریشانیاں خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار ہم یہی رجوع کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر وہ سکون امن کی طلب کو بڑھا دے, تاکہ ہم اپنی جو انسانیت کے ساتھ ہمارا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دینے کی عادت بڑھا دے. تو خود بخود اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اندر سکون اور امن جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. جب انسان دیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, کسی بھی جیسے رضا نے کہا تھا, وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کسی کے ساتھ اپنا وقت ہی بتا سکتے ہیں, جیسے الحمدللہ آج ہم نے اپنے گروپس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جی یہ بھی جی ایک یہ ہم نے دیا ہے اپنے ماشاء اللہ. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو فری بیٹھا ہو, سب اپنے اپنے کاموں کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں. لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ چلے ہم چاروں بیٹھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا ایک لیول کو بڑھاتے ہیں, شاید اس طرح ہم ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب آ کے ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. جی رضا جی پلیز. رضا جی آپ کیا کہے جائیں گے آخر میں؟ ایک سوال جی بک سے بات کریں, ایک سوال یہاں پہ آیا تھا کہ ایٹ ٹائمز ہم اپنے پرابلم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں اس میں ایک میں نے پڑھ رہا تھا, بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ آپ جو ہے
اپنے آپ کو, آپ نے اسپنج دیکھا ہے, اسپنج, وہ اپنے اندر بہت سی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا وہ ابزارب کر لیتا ہے. اور ایک اور چیز میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی اس میں بڑی اچھی لگی کہ آپ اپنوں میں چھپے دشمنوں کو پہچانیں اور دشمنوں میں چھپے دوست پہچانیں. جو میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ ایک تو خود شناسی ہوتی ہے اور ایک مردم شناسی ہوتی ہے. یہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے, ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا اور ہر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا. تو آپ نے ایک مردم شناسی بھی کرنی ہے اور خود شناسی بھی کرنی ہے. اب مردم شناسی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ, ہمارے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے بولا تھا کہ جو خواب جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو جو خواب آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ وہ خواب, اگر کوئی برا خواب ہے اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ اپنے کسی کچھ بندے سے شیئر کریں جو ہمیشہ آپ کو اچھی تعبیر بتائے. تو اس لیے آپ نے اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے کہ آپ جس کو بتا رہے ہیں اپنا پرابلم, اس بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہے. یہ مردم شناسی آپ نے کرنی ہے. اب آپ اگر اپنی مشکلوں کی, وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, پنڈ اگر سر تے چک کے مشکلوں کی راہ نکل جاؤ گے بڑے بازار کے, اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ٹھٹھا لگے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے, میں کیونکہ سسٹینیبلٹی کا بندہ ہوں تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اور آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے آپ نے, جسے کہتے ہیں نا, جاز نے بھی بات کی تھی کہ آپ نے جیسے کوئی مسئلہ آیا اس کے بعد آپ سب سے پہلے اس کو نیٹ پبلش کرنے سے پہلے آپ اپنی ایکٹیویٹی بنا لیں کہ جو انہوں نے یہ پوائنٹس بتائے ہیں. اب آپ یہ جو پوائنٹس جاز نے آج بتائے ہیں نا, جو بھی مسئلہ ہو پہلے ان پوائنٹ کے اوپر گراف کر لیں اس کو. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے یہ سارے جو مسئلے ہیں نا چھوٹے موٹے, انشاءاللہ یہ سارے حل ہو جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے خود شناسی اور مردم شناسی اس پہ کام کریں. جی اجاز, آخری کمنٹ آپ کر دیجئے گا کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ویسے تو ہم بات کو جتنا بھی یہ لمبا لے جائے یہ چلتی جائے گی, لیکن ہم نے ایک لمٹ ٹھیک ہے. مختص کی ابھی اپنے. نہیں ٹھیک ہے, وہ ٹائم کو آپ اتنا زیادہ سٹریس نہ کریں, بات کریں, کوئی نہیں, جی خیر ہے. یہ رضا نے بہت نہیں, زبردست بات کی کہ ہر کسی کو آپ بات اپنی نہیں بتا سکتے. اب مجھے, میں آئی کانٹ ریڈ دیٹ کمنٹ اماریہ کا جو تھا, بٹ بعد میں ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا, آئی تھنک کہ رضا نے کافی اس میں ڈیٹیل سے بتا دیا, ہی کین ریڈ. تو کہ ہر کسی کے ساتھ اپنا مسئلہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. کچھ لوگ اسی تار میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا دیکھیں کوئی پرابلم آئے اور وہ بیک سٹیج آپ پہ ہنسیں, اور کچھ لوگ جان بوجھ کے آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہر بندہ سنسیئر نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے کہا خود ریسرچ کریں. ٹھیک ہے, جو پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے آپ کسی بک کو کنسلٹ کریں, کوئی انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں, کسی ایکسپرٹ سے بات کریں, اور جو آپ کا مخلص ترین دوست ہو صرف اس سے بات کریں. ٹھیک ہے نا. اور باقی جو میں نے دوسرا بتایا, ہر کسی سے آپ اپنی بات ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بات ایک میں پڑھ رہا ہوں, یہ عبدالسلام صاحب نے, عبدالسلام, ابھی یہ کیا بات نام, عبدالسلام ہی ہے نا, عارف امان. عارف عبدالسلام. جی تو جی عرب السلام. انہوں نے کہا کہ میں نے جو سچویشنز بتائی ہیں وہ انگلش میں ہیں, جو لوگ پڑھ نہیں سکتے تو وہ, یا انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں. تو میرے بھائی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں, 7-8 پوائنٹ ہے صرف. نیکسٹ ٹائم میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم انگلش میں بات کروں تاکہ میرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بات سمجھ لگے. تو کوشش کریں گے کہ اس کو پھر میں کسی طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں, یا آپ جی لوگ جی ٹیچرز ہیں یونیورسٹیز کے بھی, کالجز کے بھی, آپ لوگ تو اسکولوں کے بھی ہیں, جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی پہ آپ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے یہ بتا دیں تھوڑا تھوڑا طریقہ ابھی, اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا شروع کریں کہ وہ خوش رہے. پرابلم سالونگ جو آئے, جو اس کو مسئلہ ہے اس کو ریئلائز کرے, جو وری آئے اس کو ریئلائز کرے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام پہ ہم مور ڈیٹیل پہ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو ٹرن ٹو انٹو یور ویلتھ. اب اس کو ہم سلولی لے کے چلتے جائیں گے. ہماری ریسرچ ٹیم لگی ہوئی ہے, آپ کے سارے کوشچن پہ ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ ڈیٹیل سے جواب بھی دیں گے. جی منصور. بہت شکریہ اجاز. یقیناً ہماری ہوسٹ ہے شرفا, یہ آخر میں آپ کو کنکلوڈ کریں گی. تو میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہم یقیناً اپنا جو کہ فیڈ بیک دیں گے ہم اس حوالے سے. اور اس کے علاوہ ہماری ایک گزارش یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ کے خیال میں کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مائنڈ میں نہ ہو,
تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم نے اپنے آئندہ آنے والے سیشن میں اس ٹاپک پہ بات کر سکے. یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پہ بڑا اچھا بول سکتے ہیں, اپنی بات کر سکتے ہیں, تو ہم انہیں بھی ویلکم کہیں گے کہ یہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ ہم صرف 4 لوگ ہی اس پہ شامل ہوں, اس میں اور لوگ بھی آنا چاہیں تو وہ ویلکم ہے, وہ اپنا ٹاپک کوئی کسی پہ بات کرنا چاہیں. تو آخر میں شرفا کی طرف جاؤں گا کہ وہ اس کو کنکلیوڈ کریں اس سیشن کو. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کے شکر گزار ہوں, اپنے رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ متعارف کرایا اور ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. جاتے جاتے بس اتنا ہی آپ سب کی باتوں کو کنکلیوڈ کروں گی کہ اب جیسے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات, ہمیں بیسٹ کریچر بنایا ہے, تو ہمیں اپنی پہچان یہ کرنی ہے. جانور بھی جو ہے اپنی لائف میں سے جو غیر ضروری سٹف ہوتا ہے نا وہ نکال دیتا ہے, جس کے پاس عقل بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس بچے کو بھی مار دیتا ہے جو وہ سمجھتا ہے نا کہ یہ بچہ جو ہے آگے نہیں چل سکے گا, کہ وہ جانور ہے, اس کو اللہ پاک نے اور طریقے دیے. تو ہمیں بھی اپنے زندگیوں میں سے غیر ضروری سٹف کو جو ہمارے دماغوں میں بھرا ہوا ہے اس کو نکال لیں گے تو خوشیاں خود بخود ہمارے راستے میں ہیں, پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. جزاکم اللہ خیرہ. میں اب اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.